صلوا علی الحبیب. آپ نے کیا دیکھا؟ جب اسلام بھائی اندر اترے تو میں نے یہ دیکھا کہ مفتی فاروق رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی چمک رہی تھی. میں مفتی صاحب کی مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آیا تھا. عام طور پر فاتحہ پڑھنے آتے ہیں. گرین روشنی جس طریقے سے جیسے ٹیوب لائٹ جلاتے ہیں گرین روشنی اس طریقے کی گرین روشنی اور ان کی زلفیں بھی نظر آ رہی تھی اور امامہ شریف بھی سجا ہوا نظر آ رہا تھا. الحمدللہ وہاں مشورہ اسلام نے مجھے نیچے اتارا. جب میں نیچے گیا تو الحمدللہ مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا امامہ سلام الحمدللہ اور پیشانی سے کچھ سرکا ہوا. خوشبو ہے الحمدللہ ابھی تک بھی آج ہم کھڑے ہوئے ہیں ابھی بھی اور الحمدللہ پیشانی سلامت تھی اور الحمدللہ رب العالمین مفتی فاروق علیہ رحمہ کی مزار پر خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں. چہرہ قبلہ اور ان کا ہاتھ جس طریقے سے صلاۃ و سلام کے لیے باندھا ہوا ہوتا ہے یا نماز کے لیے باندھا ہوا ہوتا ہے بالکل اس طریقے سے باندھا ہوا ہوتا ہے. الحمدللہ جو لباس جو چادر اور جو رومال وغیرہ میرے پاس تھا الحمدللہ حال اس میں ابھی بھی خوشبو آ رہی ہے. آپ نے بھی یہی دیکھی؟ آپ بھی یہ آپ نے جو دیکھا کہ ایک اسلامی بھائی یہ بتا رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ان کے پیشانی نظر آ رہی تھی, امامہ نظر آ رہا تھا. ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ قبلے کی طرف تھا. ایک نے کہا کہ میں نے ان کے ہاتھ کو دیکھا کہ ایسے ہاتھ بندھے ہوئے تھے جیسے نماز کی حالت میں ہاتھ باندھتے ہیں. مجھے صحرائے مدینہ میں جب ہماری حاضری تھی تو وہاں فیضان مدینہ زیر تعمیر ہے, وہاں بھی اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی. ایک نے کہا کہ میں نے ان کے پاؤں کی انگلیاں دیکھیں تو جیسے ابھی آپ نے سنا کہ ایک اسلامی بھائی نے کہا, اور یہ 3 4 5 6 اسلامی بھائی تھے وہاں تھے, ان سب نے مجھے یہ بتایا. باقاعدہ ہم نے دیکھا کہ چند سیکنڈ تک بالکل سبز روشنی سبز نور ان کی قبر سے نکل رہا تھا. یہ سارے منظر انہوں نے اس وقت دیکھے. البتہ ہمیں اجازت ملی, وہاں گئے, ان سب سے پوچھا کہ کیا پوزیشن ہے, تو انہوں نے سارا بتایا کہ اگر یہ اس کی مرمت نہ کی گئی تو ایک دوسری سیل ہے. ایک تو سیل جو کھل گیا تھا انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے, تو جو دوسری سیل ہے وہ کسی وقت بھی گر جائے گی کہ نیچے تو اس کو سپورٹ نہیں ہے. اب آیا قبر کی مرمت کے متعلق جو حکم شرعی تھا ہم نے وہ حاصل کیا. اب یہی تھا کہ آیا جسم نکال کر قبر کی مرمت ہوگی یا جسم کے ساتھ قبر کی مرمت ہوگی, جو سچویشن ہوگی وہ وہیں جا کر ہی طے کیا جائے گا. یہی تھا حضور جی. تو خیر اب پھر ہم وہاں پہنچے تو جو شکستہ حصہ تھا پھر یہ ہوا کہ وہاں پہنچے اور وہ شکستہ حصہ ہمارے سامنے آیا جو ایک ہال سا بنا ہوا تھا. انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو دکھاؤں گا, تھوڑے سے وضاحت کر دوں. پھر ہمارے اسلامی بھائی نے, ہمارے مفتیان کرام نے ہماری رہنمائی کی کہ پوزیشن یہ ہے کہ کوئی ایک اسلامی بھائی اندر جائے اور وہ یہ دیکھ لے کہ آیا جسم نکالے بغیر, کیونکہ جسم کے متعلق تو ہمیں معلومات حاصل ہو گئی تھی جو ان کی کیفیت تھی, جو ہمارے اسلامی بھائی نے ہمیں بتایا اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں. اب یہ تھا کہ آیا ایک اسلام اندر جائے کہ آیا یہ اندر ہی اگر ان کا جسم رہتا ہے تو کیا یہ مرمت ممکن ہے, کیونکہ اب سل. تو پھر ہمارا یہ ہوا کہ جی امیر علیہ سنت کے بڑے شہزادے الحاج عبید رضا مدنی العطاری ایک عالم بھی ہیں, پیرزادے ہیں ماشاءاللہ, ایک نیک سیرت, نیک طبیعت اور بلند حوصلہ خوف خدا والے اسلامی بھائی ہم نے ان کو دیکھا ہے, اور مفتی کورس بھی کر رہے ہیں. تو ایک علمی اور ایک روحانی شخصیت کے ایک جامع تھے. تو پھر ہمارا آپس میں مشورہ ہوا کہ شہزادے عطار کو عرض کرتے ہیں کہ وہ جائیں اور وہ دیکھیں. تو جیسا کہ آپ ابھی یہ دیکھیے, یہ مزار شریف کا کتبہ ہے. یہ اوپر جیسے کہ یہ پہلے جنگلہ رکھ دیا تھا کیونکہ وہ جو شکست حال تھا, پھر ہم نے جنگلہ ہٹایا. جب جنگلہ ہٹایا تو اب یہ دیکھیے کہ یہ آپ کو ہال نظر آئے گا. یہ ہال ہے, یہ نیچے گر چکی تھی سیل, اور اس کے ساتھ جو دوسری سیل ہے وہ کسی وقت بھی گر سکتی تھی. اور اس گرنے کے متعلق جب شہزادہ عبید رضا جب مزار شریف میں گئے, جیسا بھی آپ دیکھیں گے یہ شہزادے اس وقت مزار شریف میں, انہوں نے یہ ان کا رخ دوسری طرف ہے. تو انہوں نے جب یہ سارا حال دیکھا تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو سیلیں ہیں یہ کسی وقت بھی گر سکتی ہیں, لیکن مزار شریف سے جسم نکالنے کی حاجت نہیں ہے. جسم اندر رہتے ہوئے بھی سیل تبدیل ہو جائے تو یہ معاملہ درست ہو جائے گا. تو پھر ہمیں دوبارہ شرح رہنمائی لی تو پھر انہوں نے یہی فرمایا کہ جو شہزادے اندر ہیں یہ اندر ہی رہیں, کسی اور کو اندر نہ بھیجا جائے, کیونکہ یہی حضور موقف چل رہا تھا, کسی اور کو اندر نہ بھیجا جائے.
اور یہی مطلب اوپر جو اندر سے سیل نکالنی ہے وہ نکالنے کا معاملہ کر لیں. اگر اس دوران شہزادہ عطا نے جو کچھ دیکھا، کیونکہ وہ چادر جو ان کے اوپر جو ڈالی گئی تھی تو وہ جو اس کا کچھ حصہ جو ان کا جو ظاہر ہو رہا تھا وہ حصہ جو شہزادے نے دیکھا، یہ شہزادے سے پھر ہم نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا، تو شہزادے بتا رہے کیا دیکھا انہوں نے. جی کیا فرما رہے رضا بھائی؟ ان کا قبلہ ہوئے، چہرہ شریف قبلہ ہوئے. سبحان اللہ. ہمارے شہزادہ عطا فرما رہے ہیں کہ چہرہ ان کا قبلہ ہوئے. امام شریف پیشانی مبارک آدھی پیشانی مبارک کا ایک حصہ امام شریف اور ہلکی ہلکی سائڈ میں بالے زلفوں والے جو بالے ہیں وہ الحمدللہ ہمارے شہزادہ عطا دیکھ رہے ہیں. اب یہ جب شہزادے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مزار شریف بن تو سکتی ہے لیکن اب وہ ایک حصہ ہٹا ہوا تھا، کیونکہ ہمیں اس بات کی اجازت ہی نہیں تھی شرعن کہ ہم کوئی جو جسم تھا اس کے اوپر کوئی تصرف کرتے. البتہ اندر معائنے کے دوران ان کی نظر امام شریف پر پڑی. پیشانی کا ایک سائڈ سے ایک حصہ ان کو کھلا نظر آیا، اگر جو اس کے بعد گرد و مٹی تھی وہ تھی، اور سائڈ سے ان کو زلفیں نظر آئیں. پھر ہم نے اجازت لی کہ اگر اجازت دے تو صرف اس حصے کو ہم کیمرے میں بند کر لیں. ہمیں اجازت دی گئی کہ اس حصے کو آپ کیمرے میں بند کر سکتے. تو پھر جو کیمرے میں جو حصہ بند کیا گیا، رضا بھائی جب اندر تھے، کیونکہ آپ کسی کو نہیں اتار سکتے تھے، کوئی کیمرہ مین ہم بھیج نہیں سکتے تھے. اب حاجی رضا کو پھر تھوڑا سا وہ سمجھا دیا گیا کہ اس طرح آپ نے ترکیب بنانی ہے کہ یہ اس طرح کیمرہ آپریٹ کیا جاتا ہے. پھر انہوں نے کیمرہ اندر لے جا کر جو یہ بنا سکتے تھے انہوں نے جو کچھ بنایا، اور جو اب آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ 2006 میں ان کی تدفین ہوئی اور 2009 جولائی کل تاریخ تھی ان کی 29 ہو چکی تھی. 29 تاریخ کو جو دیکھا گیا 2009 تو کم و بیش 3.5 سال کے بعد ایک ایسا شخص جو عالم تھا، مفتی تھا اور غوث پاک کا مرید، اعلی حضرت کا دیوانہ اور مل سنت کا شہدائی، دعوت اسلام کا مبلغ، اس کے امامہ شریف پیشانی کا حصہ، پھر وہ پیشانی کا حصہ جو وہاں شرکا جماعت ہے ان کو بھی آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ وہاں جو اسکرین لگائی گئی تھی تو باقاعدہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی دیکھا کہ ہاں پیشانی نظر آ رہی ہے. آئیے اب وہ روپ اور منظر ہم دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب. یہ مزار شریف کا منظر ہے، یہ شہزادے ہیں، اور یہ اب اندر کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کو نشان، یہ امامہ شریف، یہ زلف شریف بال، اور یہ پیشانی ہے جو کیمرے میں بند کیا گیا. اور اس کو باقاعدہ وہاں جو ہزاروں اسلام بھائی جمع تھے وہ اسکرین پر دیکھ رہے تھے. ابھی آپ اپنے بھی مدنی چینل کی اسکرین پر یہ دیکھیں گے کہ ہزاروں اسلامی بھائیوں نے اس منظر کو دیکھا. یہ دیکھیں سائیڈ میں یہ دیکھیں، یہ اسکرین پر ایک شخص نظر آ رہے ہیں جو دکھا رہے ہیں کہ یہ پیشانی نظر. یہ دیکھیے، یہ اسلام بھائی اشارہ کر رہے ہیں کہ اسکرین پر باقاعدہ مفتی فاروق کی پیشانی نظر آ رہی ہے. اب یہ منظر کیمرے میں جس طرح مطلب کہ محفوظ ہو سکا، حاجی رضا ماشاءاللہ جتنا لے سکے تو انہوں نے لیا. لیکن رضا بھائی نے بھی خود فرمایا کہ جو چمکتی دمکتی پیشانی میں نے دیکھی تھی وہ کیمرے میں بھی نہیں آئی. یہ خود انہوں نے مجھے بتایا کہ جو چمکتی دمکتی، کیونکہ اسلام بھائیوں نے بھی اس سے پہلے یہ ساری چیزیں ملاحظہ کی تھیں، لیکن چونکہ یہ سب معاملہ ہمیں جتنی اجازت ملی اس کے بعد جو رضا بھائی نے دیکھا، یہ آپ نے دیکھا، وہ منظر آپ نے دیکھا. امیر علیہ سنت کا پھر فون اس سے پہلے جو منظر دکھا اس سے پہلے تشریف لایا. امیر علیہ سنت نے ہی اعلان کیا کہ انہیں وہ کیمرے میں جو منظر بند کیا گیا وہ منظر دکھا. امیر علیہ سنت عرب امارات سے انہوں نے فون کیا. ظاہر ہے کہ ایک ان کا مدنی بیٹا کا روحانی بیٹا اور اس کے ساتھ اتنا مطلب کہ ایک واضح معاملہ ہوا، اور 3.5 سال کے بعد الحمدللہ مزار شریف میں ان کا امامہ، چہرہ، ہاتھ سب کچھ دیکھنے والوں نے دیکھا. اور جو ہمارے کیمرے نے بند کیا وہ بھی آپ نے بھی مدنی چینل پہ دیکھا. ان کے ایک اپنے جذبات تھے اور انہوں نے اپنے فون کر کے
اس شرکا اجتماع سے شرکا